امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت قریب نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی اور فرمایا کہ مجھے وفد عبد القیس کے کچھ لوگوں نے مصروف کر دیا تھا ان 2 رکعتوں سے جو پڑھنی تو زور کے بعد تھیں، تو اب عصر کے بعد وہ ادا کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات کے آخر تک جن 2 رکعتوں کو نہیں چھوڑا، اچھا جی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ آپ کے لیے نماز پڑھنا بوجھل نہیں ہوا۔ وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِّن صَلَاتِهِ قَاعِدًا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 2 رکعتیں عصر کے بعد ہیں اکثر بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے لیکن مسجد میں نہیں پڑھتے تھے کہ اس تشویش، اس خوف سے کہ کہیں امت پر لازم نہ کر دیے جائیں، ان یثقل علی امتہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر دوام کرنے کے لحاظ سے امت پر واجب نہ کر دیے جائیں۔ وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت دیتے وقت اور شریعت وضع کرتے وقت یہ لائحہ عمل تھا، یہ منشور تھا کہ آپ ہر وہ کام پسند کرتے تھے کہ جس میں امت کے لیے آپ تخفیف کریں، یعنی بوجھ ہلکا ہو، بوجھ زیادہ نہ ہو۔ اس کا بھی نوٹ لگائیں، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرز کو اور اس رویے کو پسند کرتے تھے جس کے نتیجے میں امت سے بوجھ ہلکا ہو۔ تو باقی جو پھر دیا ہے وہ شفقت کے ترازو میں تول کے دیا ہے، اور اتنا لازمی تھا اس امت کی سرداری اور تعمیر سیرت کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عروہ کو کہا کہ اے میرے بھانجے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس، یعنی جب بھی آپ میرے حجرے میں تشریف لاتے تھے عصر کے بعد، تو کبھی بھی سجدتین، یہ جز بول کے کل مراد لیا گیا ہے کہ 2 رکعتیں عصر کے بعد یہ ترک نہیں کی۔ اچھا جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ 2 رکعتیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سرن چھوڑتے تھے نہ علانیتاً چھوڑتے تھے، وہ کون کون سی 2 رکعتیں ہیں؟ ایک تو فجر کے فرائض جو ہیں 2 ان سے پہلے، اور دوسری 2 رکعتیں عصر کے بعد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایسے دن میں تشریف لاتے تھے، یعنی دن میں تشریف لاتے تھے عصر کے بعد، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے اللہ ہے، نہیں تشریف لائے کسی دن بھی عصر کے بعد مگر آپ نے گھر میں 2 رکعتیں ادا کی۔ اچھا جی، اب پھر یہ بھی تعارض ہے، چونکہ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، یعنی عصر کے فرائض کے بعد غروب تک۔ اور یہ سارا باب جو ہے وہ عصر کے بعد 2 رکعتوں کے اس بات میں ہے۔
تو امام کرمانی نے جواب دیا کہ نہی اور نماز کی ہے اور اس بات اور نماز کا ہے کہ نہی جو ہے اس نماز کی ہے عصر کے بعد کہ جس کا کوئی سبب نہ ہو، یعنی ویسے ہی کوئی 2 رکعت نفل پڑھنا چاہے، اور یہ جو نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی تو اس کا سبب قضا تھا، یعنی وہ جو زور کے وقت پڑھنی تھیں فرائض کے بعد وہ تھیں، اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں یا رکعتیں نفل کی ہیں ان کی حیثیت ہمارے امت کے لحاظ سے علیحدہ ہے، اس بنیاد پر یعنی یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ سنتوں کی تو قضا نہیں ہوتی تو یہ قضا کے لیے پھر کیوں پڑھی گئی، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سنتیں تھیں ان کا وہ حکم نہیں تھا جو کہ ہمارے لیے ہے، تو اس بنیاد پر آپ کے جو شایان شان ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پھر ان نفلوں کی 2 رکعتین کی بھی قضا ضروری سمجھ رہے تھے اپنے لیے۔ اچھا جی، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھی۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ نہی جو ہے وہ کراہت کے لیے تھی، تو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پڑھنا بیان جواز کے لیے تھا کہ مکروہ تو ہے لیکن جائز ہے، فاراد علیہ السلام بیان ذالک و دفع وہم التحریم، کہ حرام نہیں اس کے بعد نماز پڑھنا عصر کے بعد، مکروہ ہے تو اس میں یعنی نفس جواز کے اظہار کے لیے، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مستحب سے بھی زیادہ ثواب ملتا تھا، یعنی وہ آپ کے لحاظ سے ثواب ملنے میں بھی وہ محض جائز نہیں تھی رکعتیں بلکہ باعث ثواب بھی تھیں۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جو علت ہے نہی کی وہ ہے کہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں ان سے مشابہت نہ ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تشبہ سے منزہ ہیں، اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ اچھا جی، تو انہوں نے پھر ان جوابات پر بھی جرا کی، اور اس کے بعد ایک اہم جواب دیا جو ہمارا ایک اصول بھی اس سے حاصل ہوتا ہے، کہتے ہیں بل الجواب الصحیح ان النہی قول وصلاتہ فعل، کہ جو روکنے والی حدیث ہے وہ قولی ہے اور جو پڑھنے والی حدیث ہے وہ فعلی ہے، والقول والفعل اذا تعارضا تقدم القول، کہ جب حدیث قولی اور فعلی متعارض ہو جائیں تو وہاں پر ترجیح قولی کو دی جاتی ہے، وَيُعْمَلُ بِهِ، اس پہ عمل کیا جاتا ہے، کس پر؟ قولی پر، جب قولی اور فعلی احادیث آپس میں متعارض ہو جائیں، چونکہ قولی کے اندر جو ہے وہ احتمالات نہیں جو فعلی میں ہیں، تو قولی اس لحاظ سے کہ عمل کا امت کے لیے وہ لاہ عمل ہے، وہ اس میں فکس ہے، جبکہ فعلی میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو اور امت کے لیے جائز نہ ہو، جبکہ قولی تو فرمائی امت کے لیے ہے کہ اس پر وہ عمل کریں۔ تو اس بنیاد پر
پھر وہاں فعلی میں یہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ نسخ کا، اور یہ جو قول ہے یہ براہ راست حکم ہی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین کے لحاظ سے امت کو دیا جا رہا ہے۔ تو قول اور فعل جب ان میں تعارض آ جائے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ حدیث قولی کو، اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یا انہوں نے پھر سوال کیا کہ یہ جو قانون ہے قولی اور فعلی میں قولی کو مقدم کرنے کا، یہ اس وقت لگایا جاتا ہے کہ جب دو احادیث میں تعارض آ گیا اور ان میں سے کسی کی تاریخ معلوم نہیں کہ ان میں سے پہلے کون ہے اور بعد میں کون ہے، تو ایسی صورتحال میں قولی اور فعلی کے تعارض میں قولی کو مقدم کیا جائے گا۔ کس حالت میں؟ کہ جب سچویشن ایسی ہو کہ وہاں دونوں کی ہی تاریخ معلوم نہیں کہ پہلے ان میں سے کون سی چیز تھی، یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھتے تھے عصر کے بعد، یہ پہلے کی بات ہے، یا جو یہ فرمایا کہ عصر کے بعد نہ پڑھو یہ پہلے کی بات ہے۔ جب یہ معلوم نہ ہو دونوں میں ہی، نہ فعلی کا زمانہ معلوم ہو نہ قولی کا زمانہ معلوم ہو تقدم اور تأخر کے لحاظ سے، تو پھر یہ قانون ہے کہ وہاں ترجیح کس کو ہوگی؟ قولی کو۔ یعنی یہ مطلقاً قانون نہیں ہے، بلکہ یہ قانون مشروط ہے کہ اس وقت کہ جب قولی اور فعلی دونوں میں کسی کی تاریخ معلوم نہیں، تو پھر جو ہے وہ ترجیح کس کو ہوگی؟ قولی کو۔ اور جب تاریخ معلوم ہو تو پھر یہ ہے کہ جو بعد والی ہے اس کو ترجیح ہوگی، کیونکہ پہلا حکم جو ہے وہ تو پھر منسوخ سمجھا جائے گا۔ اور جو ہے وہ یہاں حدیث شریف میں بخاری میں ہے کہ انما یوخذ، کہ پکڑا جاتا ہے جو آخر سے آخر حکم ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آخر سے آخر فعل ہو، تو پھر تو وہاں پر معین طور پر خواہ قولی آخر میں ہے یا فعلی آخر میں ہے تو عمل اس پہ ہوگا جو آخر میں ہے۔ کس صورتحال میں؟ جب تقدم تاخر معلوم ہے، تاریخ معلوم ہے، اور اگر معلوم نہیں تو پھر یہ قانون جو تم نے بتایا ہے کہ پھر وہاں پر ترجیح کس کو دی جائے گی؟ قولی کو۔ اور اس صورتحال میں جو اب بحث جاری ہے، یہاں یہ تمہارے والا قانون نہیں لگتا کہ قولی فعلی کا تعارض ہو تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ کہ اس قانون کی شرطیں نہیں پائی گئیں، کیونکہ یہ قانون وہاں لگتا ہے جہاں تاریخ معلوم نہ ہو، اور یہاں جو ہے معلوم ہے، یہاں تاریخ معلوم ہے۔ وَهُنَا معلوم لِأَنَّ الْفِعْلَ كَانَ إِلَى آخِرِ عُمَرِهِ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال تک کا وہ عمل بتا رہی ہیں، تو فعل جو ہے وہ آخر عمر تک برقرار رہا، تو پھر وہ اصول قولی فعلی میں تعارض کی صورت میں جو مقدم کیا جاتا ہے قولی کو، وہ قانون یہاں جاری نہیں ہوگا۔ اچھا جی،
اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ النہی مطلق مجہول التاریخ ہے، یعنی اس قانون کو چیلنج نہیں کیا جو قانون معترض نے بتایا ہے، لیکن اس سے یہ آگے پھر وضاحت کرتے ہیں کہ جو نہی والی حدیث ہے یعنی حدیث قولی ہے وہ مطلق ہے، یعنی مجہول التاریخ ہے، اس میں یہ بھی پتہ نہیں کہ فعل سے وہ پہلے کی ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ فعل سے بعد کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی کہ بعد کی ہے، بعد کی صورت ابھی بیان کرتے ہیں۔ والمطلقۃ والمؤرخۃ حکمها واحد، تو یہ جو مجہول التاریخ ہے قولی اور دوسری معلوم التاریخ قولی، ان کا حکم ایک ہی ہے، ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے، لاحتمال ان تکون المطلقۃ والمؤرخۃ فی الزمان، کہ ہو سکتا ہے کہ جو مطلقہ ہے وہ مؤرخہ کے ہمراہ ہو زمان میں، یعنی مؤرخہ فعلی جو ہے اس کے ساتھ ہی مطلقہ ہو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو یہ نہی کا حکم ہے یہ حکم بھی آخری ایام کا ہو، کیونکہ اس کی تاریخ جب معلوم نہیں تو اسے کیسے فکس کیا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے کی یقینی طور پر ہے، تو یہ بھی آخری ایام کی ہو سکتی ہے کہ جہاں اپنی خصوصیت کے لحاظ سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فعلی کے لحاظ سے خود تو رکعتیں پڑھ رہے تھے لیکن ساتھ ہی منع بھی فرما رہے تھے، اور وہ منع اگرچہ پہلے بھی کئی بار کیا ہو لیکن احتمال تو ہے کہ آخری ایام میں بھی منع کیا ہو، تو اس بنیاد پر پھر یہ صورتحال آ جائے گی کہ جب قولی اور فعلی کا تعارض ہو تو ترجیح قولی کو دی جائے گی۔ اچھا جی، آگے جو باب ہے باب الاذان بعد ذهاب الوقت، یہ حدیث لیلۃ التعریس ہے جو پہلے گزر گئی، جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی تھی کہ سارے سو جاؤ میں جگاؤں گا، لیکن پھر انہیں بھی نیند آ گئی بالآخر، تو بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کے کجاوے کے ساتھ بیٹھے تھے اور سو گئے، اور پھر جب سورج کی ٹکیا کا کنارہ ظاہر ہو چکا تھا تو پھر جاگ آئی۔ اچھا جی، تو یہاں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ارشاد فرما ان اللہ قابض ارواحکم حین شاء وردها علیکم حین شاء، رب ذوالجلال تمہاری ارواح کو قبض کر لیتا ہے جب چاہتا ہے، تو واپس لوٹاتا ہے جب چاہتا ہے۔ تو حالت نیند میں تمہاری ارواح قبض تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ان ارواح کو واپس بھیج دیا۔ جملہ نظر آ رہا ہے نا؟ تو نیند جو ہے یہ حیات اور موت کے درمیان برزخ ہے، حیات موت کے درمیان برزخ ہے، اور جو بھی چیز دو چیزوں کے درمیان برزخ ہوتی ہے اس میں دونوں والی تھوڑی تھوڑی صفتیں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی موت والی یہ صورتحال قبض روح یہ نیند میں بھی متحقق ہے من وجہ۔ اب سوال اس پر، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، کہ جنہیں نیند میں نہیں مارا تھا وہ نفوس، انہیں موت کے وقت اللہ تعالی فوت کرتا ہے۔ اب یہ جو قبض ارواح ہے کہ اللہ روح قبض کر لیتا ہے نیند کے وقت، اس پر امام کرمانی نے یہ سوال کیا اذا قبض الروح اذا قبض الروح یکون الشخص میتا، کہ جب روح قبض ہو جائے، کس کی قبض روح ہو گئی ہے؟ میں کہ ساتھ جو ہے وہ بڑی تطبیق جو ہے وہ آ رہی ہے۔ من وافق نومہ وقت درس سے قبض روح۔ اچھا جی، تو قبض روح جب ہو جائے تو بندہ مردہ ہو جاتا ہے، میت، لیکنہ نائم لا میت، کہ یہ تو سویا ہوا ہے میت نہیں ہے۔ اگر قبض روح ہے تو پھر تو اس کو میت کہنا چاہیے، جبکہ میت نہیں کہا جاتا بلکہ نائم کہا جاتا ہے۔ تراوے ہو کٹھے؟ اچھا جی، تو یہ جواب پھر امام کرمانی خود دیتے ہیں لا یلزم من انقباض الروح من انقباض الروح الموت، روح کے قبض ہو جانے سے موت لازم نہیں آتی، روح کے قبض ہو جانے سے موت لازم نہیں آتی۔ تو مطلب یہ بنا کہ قبض روح دو طرح کا ہے، ایک قبض روح سے موت لازم آتی ہے اور دوسرے قبض روح سے موت لازم نہیں آتی۔ تو مطلقاً روح قبض ہونے سے موت لازم نہیں آتی، یعنی کبھی موت آتی ہے کبھی موت نہیں آتی۔ اچھا جی، تو یہ اہم جواب ہے۔ دوسرے ہمارے جو معتقدات ہیں ان کے اندر بھی یہ جو حیات قبور ہے، حیات بعد الوفات ہے، سب کے لحاظ سے کہ
ایک ہے روح کا قبض ہونا اور ایک ہے بندے کا میت ہونا، تو ان میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے کہ جب بھی موت آئے گی، جہاں بھی موت ہوگی وہاں قبض روح ضرور ہوگا، لیکن جہاں بھی قبض روح ہو ضروری نہیں وہاں موت بھی ہو، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی نا سائیں؟ اچھا جی، تو یعنی دونوں صورتوں کے اندر قبض روح ہے، مگر دونوں صورتوں میں موت نہیں ہے۔ موت میں اور قبض روح میں عموم خصوص مطلق کی وجہ ہے، نسبت ہے کہ جب بھی موت ہوگی تو کوئی موت ایسی نہیں ہے کہ موت تو ہو مگر قبض روح نہ ہو، جب بھی موت ہوگی قبض روح ضرور ہوگا، لیکن جب بھی قبض روح ہو ضروری نہیں کہ وہاں موت بھی ہو، کبھی موت ہوگی کبھی موت۔ تو جس طرح عام بندہ فوت ہوتا ہے وہاں قبض روح بھی ہے اور موت بھی ہے، اور نیند کی حالت کے اندر یعنی قبض روح تو ہے مگر موت نہیں ہے، تو اس بنیاد پر یعنی وہ بندہ نائم تو ہے مگر میت نہیں ہے، حالانکہ قبض روح پایا گیا ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے کہ موت کی تعریف ہے یہ انقباض روح ہے، روح کا قبض کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انقطاع تعلقہ عن ظاہر البدن و باطنہ، موت یہ ہے کہ روح کا تعلق نہ ظاہر سے رہے نہ باطن سے رہے، نہ ظاہر سے رہے نہ باطن سے رہے۔ اور نیند کیا ہے؟ انقطاعہ عن ظاہر البدن فقط، کہ روح کا تعلق صرف ظاہر سے منقطع ہو مگر باطن سے منقطع نہ ہو۔ ظاہر سے تو منقطع ہو باطن سے منقطع، یعنی ظاہر سے منقطع ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جب گہری نیند میں ہے تو اس کے حواس خمسہ یہ سارے دفتر اس کے اس وقت بند ہیں، نہ سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے، اس طرح کی ساری صورتحال میں ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ اب قبر میں رکھا اسے جا کے تو پھر بھی زندہ ہے، تو روح قبض بھی ہے، کس لحاظ سے؟ ظاہر کے لحاظ سے، اور روح کا تعلق ابھی برقرار بھی ہے، کس لحاظ سے؟ باطن کے لحاظ سے۔ جبکہ جو میت ہے وہاں روح کا تعلق نہ ظاہر کے لحاظ سے ہے نہ باطن کے لحاظ سے ہے۔ تو جب روح کا تعلق ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے منقطع ہو جائے وہ موت ہوتی ہے، اور جب روح کا تعلق صرف ظاہر کے لحاظ سے منقطع ہو باطن کے لحاظ سے منقطع نہ ہو تو یہ نیند ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری روحوں کو قبض کر لیا نیند کے وقت، تو یہ تھا کہ روح کا تعلق ظاہر کے لحاظ سے ابدان سے نہیں رہا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ ادھر سورج طلوع ہو گیا، اور باطن کے لحاظ سے جو ہے وہ موجود تھا تعلق، اور اس واسطے ان پر لفظ میت کا اطلاق نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ لفظ نائم کا اطلاق کیا جا رہا تھا۔ سمجھ آئیے سائیں؟ تو یہ کلاس میں پہنچے ہو تو تمہیں پتہ چلا ہے کہ موت کیا ہوتی ہے۔ موت میں ڈبل انقطاع ہے اور نیند میں سنگل انقطاع ہے، اس واسطے النوم نصف الموت، کہ نیند آدھی موت ہے، کہ اس میں روح کا بدن سے انقطاع جو ہے وہ مکمل انقطاع نہیں بلکہ آدھا انقطاع ہے، یعنی ظاہر کے لحاظ سے انقطاع ہے
اور باطن کے لحاظ سے انقطاع نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ موت کی صورت میں دونوں طرح کا ہی انقطاع ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اس عالم دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم کیسے روح کو سمجھیں جو ہے ہی عالم ارواح کی چیز؟ تو پورا تو اس کا ادراک عالم ارواح میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو باقی جو ہے یعنی یہ جو انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، جسم ہے ساتھ جسم سواری ہے اور روح اس پہ سوار ہے، تو یہ جس کو نفس سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ہم نے پڑھا ہے نا حدیث شریف میں، اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن روح اور جسم اللہ کے دربار میں جھگڑا کریں گے، یعنی بندے کا جو روح ہے اور بندے کا جسم اور بندے کی روح آپس میں، یعنی جس بندے نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے، کئی گناہ کیے ہوئے ہیں، روح کہے گی میں تو بڑی ہی پاک باز تھی، یہ سارے کرتوت اس جسم کے ہیں، اس میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، یہ چوری کیا تو ہاتھوں نے کی ہے، یہ بدکاری اس کے جسم کے اعضاء نے کی ہے، یہ سارے جرم اس جسم کے ہیں، میں تو بالکل پاک باز ہوں اور میرا کوئی اس میں جرم نہیں ہے، لہذا مجھے نہیں سزا ملنی چاہیے۔ جسم بولے گا کہ میں تو بالکل پتھر کی طرح تھا، نہ چل سکتا تھا نہ پھر سکتا تھا، جو کچھ بھی ہوا ہے تب بھی ہوا ہے، یہ روح آئی ہے تو، ورنہ تو میں نہ ہاتھ اٹھا سکتا تھا نہ پاؤں اٹھا سکتا تھا، تو یہ سواری بنی ہے تو میں اس پہ سوار ہوا ہوں، اگر یہ نہ ہوتی تو میں نے نہ چوری کرنی تھی نہ اور کچھ کرنا تھا، میں نے تو بالکل بے جان۔ تو یہ اب دونوں جب اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اپنی اپنی براءت کی دلیلیں پیش کریں گے تو رب ذوالجلال ان سے ایک مسئلہ پوچھے گا کہ تم چلو اپنا جھگڑا چھوڑو، مجھے اس بات کا تم جواب دو کہ ایک بندہ اپاہج تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور نہ چل سکتا تھا، اور دوسرا نابینا تھا، وہ دوڑ سکتا تھا چل سکتا تھا لیکن اسے نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ ان دونوں نے اپنے بدی پر اتحاد کر لیا کہ چلو مل کے کسی کے باغ سے پھل توڑتے ہیں۔ اکیلا جو ہے وہ اپاہج بھی نہیں جا سکتا اور نبینے کو نظر ہی نہیں آتا کہ پھل ہے نیچے ہے دور ہے کہاں ہے، کہ وہاں پہنچ کر بھی درخت کے پاس۔ تو انہوں نے اتحاد کیا کہ نبینے نے کہا کہ قد میرا استعمال ہوگا اور آنکھیں تیری استعمال ہوں گی کہ تم میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ اور اوپر جو ہے وہ پھل تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو توڑ پھر آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں سے اب قصوروار کون ہے جو مل کے انہوں نے پھل توڑ لیا؟ تو روح اور جسم دونوں نے کہا دونوں ہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر تم بھی دونوں ہی ہو۔ تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ اچھا جی، اب یہاں جو ہے وہ عقل حیران ہے، یعنی یہ تو ایک علامتی فرق ہم نے بیان کیا جو ہے حقیقت میں، لیکن ہم نے سمجھنے کے لیے اس کو ظاہر اور باطن کے لحاظ سے تعبیر کر کے اس فرق کی تعبیر کی، لیکن
عقل بے خود ہے اور حیران ہے کہ یہ کیسے ہے کہ بندہ جو ہے وہ زندہ بھی ہے اور روح بھی قبض ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ بندے کے اندر دو روحیں ہیں، ایک قبض ہو گئی ہے اور دوسری پیچھے ہے. بعض لوگ اس مقام پر اس طرف بھی گئے تو روح ایک ہی ہے، مگر اس کے فنکشن دو طرح کے ہیں. یعنی کبھی اس کا جسم یعنی ظاہر اور باطن دونوں سے تعلق ہوتا ہے، اور کبھی صرف باطن سے تعلق ہوتا ہے، ظاہر سے تعلق نہیں ہوتا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یعنی بندے کے دو دل نہیں ہو سکتے، تو ایسے ہی دو روحیں بھی نہیں ہو سکتی. لیکن روح کے فنکشن دو طرح کے ہو سکتے ہیں. مگر اصل چونکہ یہ سبجیکٹ عالم ارواح کا ہے اور ہم عالم اجسام میں ہیں، تو ہمیں اس کا پورا ادراک نہیں ہو سکتا. جس طرح کے عالم دنیا میں ہوتے ہوئے ہمیں عالم برزخ کی خبر نہیں، یعنی عالم برزخ کو ہم دنیا کے ترازو پہ تول نہیں سکتے، دنیا کی اصطلاحات وہاں پہ نافذ نہیں کر سکتے. دنیا کی اصطلاحات کہاں پہ؟ برزخ میں. جیسا یوں سنو اضافہ ہے تو محمد بن صالح عثیمین کتاب الجنائز آڑے کٹ کے لے آکسائی. اچھا جی، دو بے جلدہ لگا جڑی پیانی ہیں. تو یہ ساری وضاحت جو ہے وہ اصل میں اگلے سوال کے جواب کے لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے. صاحب پیچھے ٹیک لا کے نہ بیٹھو، دا نیند آ جاندی، پھر تھوڑے اگاں گاؤں کے بیٹھو. اچھا جی، اتنے حضرت صاحب بیٹھے ہوں نظر نہیں آ رہا. شاہ صاحب او اچھا پیچھے بیٹھ گئے. شاہ صاحب نے اگے بٹھاؤ سائیں، تسی چنگے ہو. اچھا جی، تو سوال یعنی یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے تو پھر یہ نماز کیوں قضا ہو گئی صحابہ کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر بعد میں ادا کی، جبکہ تنام عینایا ولا ینام قلبی. تو اس کے پھر کئی جواب دیے گئے، اور یعنی یہ بھی ہے کہ جب مقصد یہاں اظہار احکام شریعت تھا تو اس میں تو جاگتے ہوئے بھی رب ذوالجلال
کہ یہ حکمت آ سکتی ہے جس کا ذکر ہے سنقرئو کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ، تو یہ الا ما شاء اللہ میں داخل ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں مگر جو اللہ چاہے گا۔ تو اللہ کی چاہت یہ تھی کہ یہ یوں نماز، اذان، سنتیں، فرض، ان کی قضا کا منظر ہو اور یہ صحابہ آگے روایت کریں شریعت کا یہ حصہ بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق جو واضح طور پر ہے وہ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی آنکھیں بھی سو رہی ہیں، دل بھی سو رہے ہیں۔ یعنی دل سونے سے مراد یہ نہیں کہ دل نے حرکت چھوڑ دی ہے، یعنی متحرک تو ہیں مگر دل ادراک نہیں کر رہے، اور یہ وقت ہے نصف موت کا اور عالم برزخ کا نصف وقت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صرف آنکھیں بند ہیں مگر دل جو ہے اس کو ادراک بھی ہے، یعنی صرف حرکت ہی نہیں کر رہا بلکہ ادراک بھی ہے۔ اب یہ جو ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ادراک کر رہا ہے تو اس میں پھر یہ بھی ادراک ہونا چاہیے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے اور ابھی صحابہ نے نماز نہیں پڑھی، تو یعنی یہ پھر اس ادراک یا یہ ادراک کیوں نہ ہوا، یہ معترض کا اعتراض ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ادراک تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی تنام عینایا یا ولا ینام قلبی، مگر یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی علم ہے اور ادراک ہے، اس حالت میں جو کہ ایک دوسرا جہان ہے، دوسرے جہان میں ہوتے ہوئے اس جہان کے بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک ہے، اس ادراک پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکلف نہیں کہ جیسے عام کوئی بندہ جاگ رہا ہو اور قریب جو ہیں وہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اور وہ انہیں بیدار نہ کرے اور ان کی نماز قضا ہو جائے، تو اس حالت میں وہ بندہ بھی اس جہان میں ہے اور سوئے ہوئے لوگ بھی اس جہان کے اندر ہیں، اور یہ جو جاگ رہا ہے یہ ذمہ دار اس لیے ہے کہ وہ تو عالم رویا میں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ عالم دنیا میں ہے، تو اس نے کیوں نہیں ان کو جگایا۔ ادراک بھی ہے اور پھر عالم دنیا بھی ہے، تو اب حکم ثابت ہوا۔ اور ادھر یعنی ادراک ہے لیکن عالم دنیا نہیں ہے بلکہ عالم رویا ہے، اور اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم نہیں کہ سرکار جس طرح کوئی دنیا میں زندہ بیٹھا ہو پاس اور کسی کی نماز قضا ہو رہی ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس کو جگائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرامین جو کہ برزخ کے لحاظ سے موجود ہیں، وہاں پر دنیا کے احکام جاری نہیں ہوتے اور نہ ہی دنیا کی اصطلاحات جاری ہوتی ہیں، جس طرح یعنی حد نظر تک قبر فراخ ہو جانا،
تو اس کو اگر دنیا کے لحاظ سے تولنا چاہیں یا اس پر دنیا کے احکام لگائیں کہ ایک بندہ جس کا کوئی رشتہ دار قبر کے اندر دفن ہے، آگے جگہ خالی ہے، تو وہ کہے نہیں میں نے اور کسی کو نہیں دفن ہونے دینا، ہمارا بندہ بڑا نیک تھا تو اس کی قبر حد نظر تک فراخ ہونی ہے، تو 25 ایکڑ تو خالی رہے، اور اس کے بعد جو ہے جو کوئی مکان بنائے یا قبر بنائے، اتنے میں ہم اپنے اس بندے کی جو حقوق ہیں وہ متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ حدیث برحق ہے، لیکن اس کا دائرہ کار برزخ ہے، اور یہ کہ قبر کے ساتھ دوسری قبر بنے تو پھر حد نظر نہیں رہتا، یہ دنیا کی بات ہے، اور وہاں لاگو قانون برزخ کا ہے، تو وہاں پر وہاں کے قانون کی بات ہوگی، اور یہ دنیا والے احکام وہاں پہ جاری نہیں ہوں گے کہ کوئی آگے قبر ہی نہ بنانے دے۔ تو اس طرح یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی جہتیں ہیں، ان کے اندر اعتبار اسی جہت کا ہے۔ مثلا سرکار اپنے باطنی علم پر فیصلہ نہیں کرتے، فیصلہ گواہیوں پر کرتے ہیں، تو اس لیے کہ آگے امت نے جو فیصلہ کرنا ہے وہاں تو باطنی علم اتنا قطعی نہیں ہوگا کہ اس پر وہ فیصلے کرتے رہے، وہاں تو پھر گواہیوں پر ہی مدار رکھنا پڑے گا یا حلف پر، تو پھر وہ طریقہ رائج کیا جائے کہ جو آگے بھی قیامت تک کام دیتا رہے۔ تو اب جاننے کے باوجود یہ فرما دیا کہ تم نے اپنے کیس کو خود ثابت کرنا ہے اپنے دلائل کے ساتھ، اور اس میں تم نے کوشش کرنی ہے، چونکہ ہم نے حکم ظاہر پر لگانا ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہر تھا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا، اور اس ظاہر کے لحاظ سے یعنی ان کے اپنے معاملات ہیں کہ کوئی جس کی ذمہ داری ہے جگانے کی اس نے جگایا کیوں نہیں، اور پھر جاگنے والے جو ہیں جو دیر سے، ان کے لیے پھر آگے حکم کیا ہے، تو یہ ساری صورتحال واضح ہونے کے لیے اس جہان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عالم کے احکام کو جاری نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل ادراک نہیں کر رہا تھا، بلکہ دل کو ادراک تھا، مگر وہ ادراک جس عالم کے اندر تھا وہاں یہ دنیا کے احکام نہیں ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مختار ہیں کہ یہ صحابہ جو ظاہری شریعت پر عمل کریں گے تو اب ان کے لیے وہ نوبت سامنے آئے کہ جس کے لیے دوسرا طریقہ بھی بتایا جائے۔ بلکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ یہ نماز قضا ہوئی معاذ اللہ سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، ایسا تصور بھی صحیح نہیں، کیونکہ ابھی تو عند ربی، میں رات رب کے ہاں گزارتا ہوں۔ تو نماز کا مقصد تو رب کے دربار میں حاضری دینا ہے، تو جو پوری رات ہی رب کے ہاں گزار رہے ہوں تو وہ تو غیر حاضر ہی نہیں، حاضری ادھر سے تو مکمل ہو رہی ہے۔ اس واسطے باقی جو ہے وہ یہ جو ظاہری نظام ہے اس کا جو طریقہ آگے امت میں رائج ہونا تھا کہ امت کے اندر اس طرح اگر کہیں ریلی سے آ کے تھکے ہوئے سو جائیں گے یا جہاد سے یا اور صورتحال میں، تو اس میں کیا احکام جاری ہوں گے، چونکہ وہاں اس وقت کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کی یہ شان ہو تنام عینا یا ولا ینام قلبی، تو پھر اس وقت کے لحاظ سے جو آگے شریعت کی رہنمائی ہے وہ رہنمائی سرکار کرنا چاہتے تھے، اور وہی رہنمائی پھر سامنے آئی، لیکن اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ادراک جو ہے اس کی نفی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، وہ نہیں آیا حذیفہ؟
فرید، وہ جو محمد بن صالح عثیمین کی 2 جلدیں پڑھی ہوں گی ادھر. تجھے پتا ہے نا ویسے ہی چل پڑے ہو کہ پتا تو مجھے بھی نہیں، پٹھان کی طرح تم ہی سنا دو، کھوچا آتا تو مجھے بھی نہیں. اچھا جی، آگے باب ما یکرہ من الثمر بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد جو باتیں کرنا مکروہ ہے، یہ باب. اور امام بخاری نے فوراً ہی ساتھ دوسرا لگا دیا کہ یہ نہ ہو کہ طالب علم کہیں کہ ہم نے تو بخاری میں پڑھا ہے کہ عشاء کے بعد فوراً سو جائیں، تو یہ کیوں بٹھا رہے ہیں ہمیں پڑھنے کے لیے، لہذا یہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے دوسرا باب بھی قائم کر دیا کہ باب الثمر فی الفقہ والخیر بعد العشاء، کہ فقہ اور خیر کے لحاظ سے تو وہ اس میں شامل نہیں، وہ جاگیں اور پڑھیں. اچھا، ادھر لائے تو تھے وہ جلدیں سائیں. اچھا جی، تو پہلی حدیث جو ہے اس میں کراہت ہے. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نیند کو مکروہ سمجھتے تھے اور بعد میں باتیں کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے. اب سرکار کی بات میں تو ہر بات میں ہی عظمت ہے، لیکن آگے یعنی امت کے سنت ہونے کے لحاظ سے کہ سرکار نے خاموشی کی کہ امت خاموش رہے، یعنی خاموش ہونے کے لحاظ سے باقی اگلی حدیث کے اندر پھر گفتگو بھی کی کہ اگر کرنی ہے تو اس طرح کی گفتگو خیر میں اور فقہ کے بارے میں کریں. اس کے اندر یہ ہے کہ وہی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یعنی ایک رات عشاء کی نماز کے لیے کافی دیر بعد تشریف لائے اور فرمایا کہ صرف تم ہی اس وقت پورے روئے زمین پہ اس کا انتظار کر رہے ہو. تو اب یہاں باقاعدہ گفتگو فرمائی اور یہ ساری گفتگو عشاء کے بعد تھی، تو اب یہ تعارض نہیں، چونکہ یہ خیر کی گفتگو ہے. تو اب امام بخاری کا یہ ترجمۃ الباب لکھنے کا مطلب تطبیق بین الحدیثین ہے کہ اس ترجمۃ الباب سے بغیر کوئی تشریح کیے انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ حدیث متعارض نہیں ہے. پہلی کا دائرہ کار اور ہے اور دوسری کا دائرہ کار اور ہے. تو یہ راتوں کو ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، قصے کہانیاں، یہ وہ سب اس سے منع کیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ خیر اور فقہ کے لحاظ سے اس کی اجازت دی. اچھا جی، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک نظام آگے دینا تھا امت میں، تو یہ نہیں اعتراض کیا جا سکتا کہ کوئی کہے کہ یا تو یہ مانو کہ ان کی رب مانتا نہیں، یا پھر یہ مانو اگر مانتا ہے تو پھر یہ صحابہ کو کیوں کہا، پھر کھانا جنت سے آنا چاہیے تھا. تو رب مانتا بھی ہے اور کھانا جنت سے بھی نہیں منگوایا، اور اپنے صحابہ میں ایک طریقہ رائج کیا کہ جب جنت سے منگوانے والے نہ ہوں تو پھر بھی تو امت نے گزارا کرنا ہے، وہ طریقہ امت کے اندر رائج کیا جائے. اچھا جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث، جن کے گھر 2 کا کھانا ہو وہ ساتھ تیسرے کو لے جائے، نہیں صفہ والوں میں سے ایک ساتھ لے جائے. اور فرمایا کہ اگر 4 کا کھانا ہے تو پھر 5واں ساتھ لے جائے، 5 کا ہے تو پھر 6واں ساتھ لے جائے.
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مہمانوں کو جو صفہ والے سٹوڈنٹس تھے 3 کو ساتھ گھر لے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو لے گئے. اب یہ جو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جو افراد خانہ تھے، میں تھا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں میرے ابا جی تھے، میری امی جان تھیں. اگر راوی کہتے ہیں جو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کا بھی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا یا نہ دیا. اچھا جی. قال وامراتی وخادم بیننا وبین بیت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا جی. تو یہ جو لادری والا کلام ہے یہ ابو عثمان کا ہے. خادم کے عطف کا احتمال ہے کہ امی پر ہو، اور یہ بھی ہے کہ امراتی پر ہو، اور امراتی پر جو ہے یہ زیادہ راجح ہے قرب کی وجہ سے. اچھا جی. کہ یہ افراد تھے ہمارے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے درمیان، یعنی یہ مجموعی افراد اتنے تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز ادا کی اور پھر وہیں ٹھہر گئے. یعنی تعشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين تعشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعشى عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لبس حيث صليت العشاء. پھر یعنی انہوں نے کھانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر ٹھہر گئے یہاں تک کہ عشاء پڑھی گئی. ثم راجع، پھر وہ واپس لوٹے. تو پچھلے ٹائم کے کھانے کو عشائیہ سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے. تو نماز پڑھ کے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے. فجاء بعد ما مضى من اللیل ما شاء اللہ، کافی حصہ رات کا گزر چکا تھا، اور ادھر جو ہے وہ مہمانوں کو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا. گھر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو پھر مہمانوں کے ساتھ اکٹھا کھانا کھائیں گے. قالت له امراته، آپ کی اہلیہ محترمہ نے کہا وما حبسك عن اضيافك، کس نے تجھے تمہارے مہمانوں سے روکا. یا ضیف کا لفظ بولا، پھر اس میں جنس کے لحاظ سے وہ سب پہ سچا آ جائے گا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ میں بتا جو آیا ہوں تو انہیں کھانا کھلا دیا ہوگا انہوں نے، تو اس لیے آپ لیٹ آئے. تو آپ نے فرمایا اواما اشیتیہم، کیا تم نے ابھی تک ان کو کھانا نہیں کھلایا؟
قالت ابو حتی تجیہ، یعنی انہوں نے انکار کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے تو پھر ہم کھانا کھائیں گے. قد عرضوا فابوا، کھانا تو رکھا گیا ان کے لیے لیکن انہوں نے انکار کیا. تو یہ جو مکالمہ ہو رہا تھا تو یہ ذرا سخت لہجے میں ہو رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے کہ اتنی دیر ہو گئی کہ کیوں نہیں مہمانوں کو کھانا کھلایا. تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اب چونکہ جھڑکیاں مجھے پڑنی تھیں کہ یہ گھر تھے تو یہ میرا پتہ کر لیتے یا پوچھ لیتے. کہتے ہیں فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، تو میں چھپ گیا، میں گیا بس میں چھپ گیا. تو جب میں چھپ گیا تو میری باری جب آئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ڈھونڈا کہ عبد الرحمن کدھر ہیں. تو غصے میں کہا یا غنصر، فجدع وسب، تو مجھے غنصر کہہ کے بلایا. تو غنصر یعنی یہ لفظ جو ہے غنصر کہتے ہیں مکھی کو. اور یعنی تحقیر کے لیے، یعنی جو تحقیر یہاں پر توبیخ کے لیے تھی، یعنی ویسے تو صحابہ کسی مسلمان کی تحقیر نہیں کرتے تھے لیکن باپ اپنے بیٹے کو زجر اور توبیخ کے لیے آپ انہیں غنصر کہہ رہے تھے. مکھی کے ساتھ تشبیہ دی تھی. اور یہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوگا کہ یہ مکھی بھی خاص مکھی ہے، نیلے رنگ کی، جو کتوں پہ بیٹھتی ہے، غنصر. تو دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ جہالت والا ہے. تو آپ نے غنصر کہہ کر آواز دی. یہ خود ہی راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جی کو اتنا غصہ تھا. اور صرف غنصر نہیں کہا بلکہ ساتھ جو ہے وہ اور بھی مجھے کہا. وہ الفاظ جو ہیں جدع وسب، جدع یعنی یہ کہا کہ تیری ناک کٹ جائے، جدع وسب، یہ جدع کا مطلب ہے کہ تیری ناک کٹ جائے، اور آگے سبا. اچھا جی، سبا جو ہے وہ یعنی جھڑکیاں ہیں. تو کہتے ہیں کہ وقال کلو لا ہنیئا، یعنی گھر والوں کو کہا کہ مہمانوں کو کھانا دیں، اور اپنے لحاظ سے یہ کہہ دیا کہ خدا کی قسم میں تو یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. کلو لا ہنیئا، تو یعنی یہ لفظ بھی غصے میں ہی تھے اور خطاب یعنی اپنے گھر والوں کو تھا کہ تمہارے لیے اچھا نہ ہو. فقال واللہ لا اطعمہ ابدا، خدا کی قسم میں تو کبھی نہیں کھاؤں گا. وَأَيْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ، اب عبد الرحمن جو ہیں وہ شریک ہو چکے ہیں آ کر کھانا کھلانے کے اندر. کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نہیں اٹھاتے تھے کوئی لقمہ مگر نیچے سے کھانا اگاتا تھا. ما کننا ناخذ من لقمۃ الا ربا من اسفلها اکثر منها، یعنی جس برتن میں کھانا تھا مثلا چاول، تو جہاں سے ہم اوپر سے اٹھاتے تھے وہ تھال نیچے سے مزید اس کی سطح اونچی ہو جاتی تھی، یعنی پہلے سے زیادہ ہو جاتے تھے.
سائیں نہیں ملی اتنے کہڑی دو جلداں پئی ہیں نا اندر اتنے جڑیاں نو لایا سائیں. اچھا جی تو الا ربا من اسفلہا اکثر منہا، تو یہ کرامات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہے. قال یعنی حتی شابعوا، یہاں تک کہ مہمان سارے سیر ہو کے انہوں نے کھانا کھا لیا. وصارت اکثر مما کانت قبل ذالک، کھانا جتنا پہلے تھا کھانا شروع کرنے سے پہلے اس سے زیادہ ہو گیا. فنظر الیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاذا ہی کما ہی، اذا ہی کما ہی، کہ تو کھانا تو جوں کا تو پڑا تھا. او اکثر منہا، یا پھر پہلے سے بھی زیادہ تھا. فقال لامرأتی یا اخت بنی فراس ما ھذا، اے بنی فراس قبیلے کی خاتون یہ کیا ہے، یعنی یہ کیا ہوا کہ مہمانوں نے کھانا بھی کھا لیا اور ابھی اسی طرح ہی ہے. یہ حضرت عبد الرحمن کی جو والدہ ہیں ان کی کنیت اس طرح ان کا لقب ہے. تو یہ اخ اور اخت کے ساتھ قبیلے کی طرف نسبت کو بھی بیان کیا جاتا ہے. فراس بن غنم بن مالک بن کنانہ، خود ان کا نام جو تھا وہ زینب تھا اور مشہور لقب جو ہے ام رومان ہے. ام رومان جن کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نام لے کے نہیں بلا رہے بلکہ ان کے جو میکے ہیں ان کی طرف منسوب کر کے بلا رہے ہیں. یا اختہ بنی فراس، یعنی پنجابی میں ہے اے نی بنی فراس کی، یہ یعنی یہ جو ہمارے عرف میں بھی ہے، یعنی جس دیہات کی وہ عورت ہو پیچھے اسی کی طرف اسے منسوب کر کے تو پھر وہ مشہور کر دیتے ہیں، یعنی سب و شتم کے لیے نہیں، ویسے شان بیان کرنے کے لیے بھی. اچھا جی کھائی دیئے تے نہیں کھیانی ہے، رکنے دی نہیں رکنانی ہے، بکنے دی تے نہیں بکنانی ہے. تو باقی حضرات کا بھی ہے نا اسی طرح ہی عرف، یہ صرف یہ جو ہے اس کا بکن کا نہیں ہے. تو اس طرح یعنی آپ نے اے بنی فراس کی خاتون یہ کیا ہوا، تو ما ھذا قالت لا وقرۃ عینی لہی الآن اکثر منہا قبل ذالک بثلاث مرات، پہلے سے تو 3 گنا زیادہ ہو گیا ہے. لا وقرۃ عینی، یہ لا زائدہ ہے اور واو قسم کا ہے. مجھے قسم ہے اس ذات کی جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو مراد اس سے یعنی جب کہا جائے تو خوشی مقصود ہوتا ہے، جسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جائے یعنی اس کی خوشی. چونکہ جو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں
ایک خوشی کا آنسو ہوتا ہے، ایک غم کا آنسو ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہماری شرعی لیبارٹری ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ جو خوشی کا آنسو ہو یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جو غم کا ہو وہ گرم ہوتا ہے۔ تو قرۃ عینی یہ کہہ کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اقر اللہ عینہ اے ابرد دمعہ، رب اس کے آنسو ٹھنڈے کرے، یعنی اسے گرم آنسوؤں سے نہ رونا پڑے بلکہ ٹھنڈے آنسوؤں سے رونا پڑے۔ تو یہ یعنی خوشی کہ رب انہیں خوش رکھے۔ وقرۃ عینی، میں قسم ہے مجھے ان کی کہ جن کی خوشی ہر وقت مجھے مطلوب ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کرمانی کہتے ہیں قال داودی ارادت بقرۃ عینہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقسمت بہ، تو سرکار کی قسم اٹھا گئی، فاقسمت بہ لا زائدہ ہے، اور زیادہ نہ ہو تو پھر نافیہ ہے، تو پھر یہ ہوگا میں اور کچھ نہیں کہتی، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ مجھے میرے اپنے محبوب کی قسم، یہ تو پہلے سے 3 گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ اچھا جی، امام کرمانی کہتے ہیں وَفِيهِ كَرَامَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَفِيهِ إِثْبَاتُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ، کہ ایک تو یعنی شخصی طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت یہاں سے ثابت ہوئی، اور دوسرا مطلقاً جو لوگ کرامات کے دشمن ہیں کہ ہوتی کوئی نہیں کرامت، تو ان کے مقابلے میں بھی یہ دلیل آئی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ کرامات صحابہ یہ علیحدہ ایک باب ہے، کرامات صحابہ، اور کرامات کو ثابت کرنا ہوا مذہب اہل سنہ۔ اچھا جی، وَفِيهِ جواز الاختفاء عن الوالد اذا خاف منه ولا تقصیر، سمجھ آگئی سارے ان؟ پھر سن لو، وَفِيهِ جواز الاختفاء عن الوالد، ابا جی سے چھپ جانا، اذا خاف منه ولا تقصیر، جب بچے کو اپنی غلطی پر لگے کہ لگ جائیں گی۔ وفیہ جواز الاختفاء عن الوالد اذا خاف منہ علی تقصیر، یعنی خوف بوجہ تقصیر ہے کہ کوئی غلطی کی ہوئی ہے تو اس پر ڈر ہے کہ اب وہ یہ سوچ سکا کہ نشان نہ بگائے۔ حناد دیکھو آپ ڈیوٹی نہیں دے رہے پوری۔ اچھا جی، دھیان رکھو سائیں بچا کے بھی عالم روئی اج پہنچے ہے۔ اچھا جی، جواز الدعاء بالجد والسب علی الاولاد عند تقصیر، اولاد کو تقصیر کے وقت یہ لفظ بول لینے کا بھی جواز ثابت ہوا۔ اولاد کو آگے پھر اولاد کی 2 قسمیں ہیں، تو چلتے چلتے حقانی صاحب تک بات۔
अच्छा जी, व जवाजुल खिताब लिज़्ज़ौजात बगैर इस्मिहा, बीवी का नाम लेना उसके नाम के अलावा किसी लक़ब से उसे ताबीर करना। वल क़स्मु बिग़ैरिल्लाहि तआला, यानी यहां से तो ये साबित हुआ व क़ुर्रत ऐनी से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाई जा रही है। लेकिन दूसरी जगह फिर जो सारे दलाइल इकट्ठे होते हैं तो वो नाहज की हदीसें बाद की हैं, तो इससे रोका गया। और यहां तक सिर्फ मना हुआ, लेकिन वाबियों ने आगे मना को शिरक तक पहुंचा दिया। यानी वो फ़क़द अशरका जो था तगलीज़न था, तो इन्होंने उसका जो जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी ने बाब नहीं लिखा था, बाब में तो इन्होंने अपनी तरफ से बाब वहां पर शिरक का लगाया है, यानी ऊपर तर्जुमातुल बाब, नीचे इमाम तिरमिज़ी खुद उसकी वजाहत कर रहे हैं कि ये हदीस जो है इसका ये मतलब है ना ये कि जो अल्लाह के अलावा किसी का हलफ उठाए वो मुशरिक हो जाता है, ये किस माने में अशराका कहा गया। लेकिन इन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी, उनके चेहरे के ऊपर अपना तर्जुमातुल बाब लगा दिया, उनके चेहरे के ऊपर। अच्छा जी, ये जामे तिरमिज़ी में आप देख सकते हैं वो बाब, यानी जो हमारी पुरानी है इसमें तर्जुमातुल बाब नहीं है, और जब दारुस्सलाम की छपी हुई है उसमें तर्जुमातुल बाब उन्होंने अपनी जेब से लगा दिया है, क्योंकि अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए। जो हम ये कहते हैं कि शिरक तब होता है कि कोई किसी को अल्लाह ताला के सिवा वाजिबुल वजूद माने या मुस्तहिक़ इबादत माने या दोनों सूरतें माने, तो उनकी ये दौड़ है कि नहीं इसके अलावा भी हम शिरक दरामद कर सकते हैं और शिरक उम्मत में दिखा सकते हैं। तो उन्होंने ये देखो कि यहाँ तो सिर्फ जिसने अल्लाह के सिवा किसी की कसम उठाई तो वो भी मुशरिक हो गया, और तुम कहते हो कि शिरक इतना जल्दी नहीं होता। तो वो हदीस जो है इमाम तिरमिज़ी ने रवायत करके उसका ये मतलब बताया कि ये तगलीज़न अशरका कहा गया है, ये शिरक हकीकी तौर पर नहीं है कि जिसकी वजह से बंदा जो है ईमान से खारिज हो जाता है। फिर इस पर हदीसों से दलील दी कि अगर मुशरिक हो जाता होता तो फिर सरकार के सामने जब उठाई गई थी और सरकार ने ये आगे से इरशाद फरमाया था, तो फिर उस बंदे को तजदीद निकाह और तजदीद ईमान का हुक्म देते, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं फरमाया। और एक जगह यानी सिर्फ जिक्र का हुक्म दिया कि इसके कफारे के तौर पर तुम ये जिक्र कर लो। तो इतनी यानी इनको डिमांड है कि उम्मत में शिरक बरामद हो, और उस वजह से यानी ये किताबों के नुस्खे भी बदल रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि यहाँ चूंकि जवाज की दलील थी और इसके बाद अदम जवाज है, लेकिन वो अदम जवाज है, वो शिरक नहीं है कि अगर कोई कसम उठा ले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की या और कसम अल्लाह ताला के सिवा, तो फिर उसको कोई ये कहे कि ये शिरक है या शिरक के इस बात के लिए उम्मत में उसको दलील बनाए, तो ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, दूसरी जिल्द सही तो नजर नहीं आई। दूसरी कितने साई चलो वो फिर ये जो है
فرید یہ بھی سستی میں ضعفے کا جانشین ثابت ہو رہا ہے. اس کا کل کہا تھا کہ اگلی کتابیں لانی ہیں. اچھا جی، تو یہ جو پیچھے وہ گزری ہے نا مساجد ثلاثہ کے لحاظ سے، اور وہ باب المساجد علی طرق المدینہ اور برکت اور تبرک والی بات اور بن باز کی بازیاں، تو یہ جو ابن عثیمین ہے، یہ جس کی یہ شرح ہے بخاری کی، پورا نام اس کا محمد بن سہل العثیمین، جس کو مشہور ابن عثیمین کہتے ہیں. اچھا جی، اس نے یہاں پر یہ لکھا تو یہ یہاں یہ موقف اختیار کر رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتفاقاً نماز پڑھی وہاں پہ، یعنی وہاں نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں بتائی، اتفاقاً پڑھی. تو پھر امت کے لحاظ سے بھی یہ چیز پیش نظر ہونی چاہیے کہ وہ اتفاقاً پڑھی. تو کتنا ان کے ذہن پہ پردہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سرکار نے تو فضیلت نہیں لینی تھی، مگر سرکار کے پڑھنے سے تو پھر فضیلت آ جانی تھی. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یقیناً یہ نہیں تھا کہ جب گزرے رستے سے کہ یہاں یہ پہاڑی ہے تو اور اس پہ نماز پڑھنا بڑا اس پہ افضل ہے لہذا میں پڑھتا ہوں. اس مقصد کے لیے نہیں پڑھی، لیکن امت کے لیے تو سرکار کے نقش قدم میں برکت ہے، تو یہ برکت مان لینا. اور پھر صحابی مان رہا ہے اور ان کو وہ بھی راس نہیں آ رہی. تو اب دیکھو جسارت ان کی، وَهَذَا الْأَصْلُ الَّذِي بَنَا عَلَيْهِ ابن عمر منہاجا، کہ جس اصل کی بیس پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مسلک بنا لیا، منہاج اپنا طریقہ، کہ جب بھی گزرنا ہے تو ان جگہوں کو ڈھونڈ کے نماز پڑھنی ہے. اچھا جی، کہتے مخالفا لما کان علیہ اکثر الصحابہ تھے، یہ اس کے خلاف ہے جس پر اکثر صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اب اکثر صحابہ کی ان سے لسٹ مانگی جائے کہ وہ اکثر کون ہیں جن کا اس کے خلاف وہ موقف ہو جو تم اس پر رکھے ہوئے ہو، تو وہ ایک بھی نہیں جماعت صحابہ میں سے کہ جو ان کے موقف پر ہوں اور اس طرح منع کرتے ہوں جس طرح کہ یہ منع کر رہے ہیں اور فتویٰ دے رہے ہیں ابو جہل سے بڑے شرک کا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو معاذ اللہ اس پر یہ فتویٰ لگے گا. اس پر وہ کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه المواضع كانت اتفاقا وَلِهَذَا لَمْ يُشِرِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى فضیلت الصلاة، ان اشارہ نہیں کیا فیہا ان جگہوں میں نماز پڑھنے کا. فدل هذا على انها اماکن اتفاقا، یہ اتفاق ہوا کہ سرکار نے وہاں پر نماز پڑھ لی. اچھا جی، ماشاء اللہ. اچھا جی، اب وہ جو ابن حجر نے کہا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی نقصان دہ بات ہے، میں ذکر کر کے کم از کم اس کا رد تو کر لوں. فتح الباری والا کہتا قال ابن حجر
रहमहुल्लाह ताला उरिफ मिन सनी इब्न उमर इस्तिहबाब ततब्बुइ आसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तबर्रुक बिहा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कि इस अमल से ये साबित हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार को तलाश करना ये भी सुन्नत है और उनसे तबर्रुक हासिल करना ये भी मुस्तहब है। ये दो जुदा जुदा चीज़ें हैं। ततब्बो इस ढूंढ में लगे रहना कि आसार हैं कहाँ कहाँ, और फिर उसके बाद उनसे बरकत का वसूल, ये दोनों बातें मुस्तहब हैं। ये साबित हुआ इन अहादीस से। बाबुल मसाजिद अला तुर्किल मदीना। अच्छा जी, साथ इमाम बगवी का भी हवाला दिया। यानी ये कभी जो रद्द करने वाले होते हैं ये मानने वालों की क्या ताउन भी कर देते हैं कि रद्द करने के लिए। कहते हैं इमाम बगवी ने जो शवाफे में से हैं उन्होंने ये कहा इन्नल मसाजिद अल्लती सबता अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला फीहा लो नज़र अहदुन सलात फी शैइन मिनहा तअय्यन कमा ततअय्यनुल मसाजिद सलासा कमा ततअय्यनुल मसाजिद सलासा के ये इस तरह की जो मसाजिद हैं जो रस्ते में है, अगर कोई नज़र मान ले कि मैंने उनमें से किसी मस्जिद में नमाज पढ़नी है तो उन्होंने कहा यूं वो मुअय्यन हो जाएगा जैसे मसाजिद सलासा मुअय्यन हो जाती हैं। यानी कोई ये कहे कि मस्जिद नबवी शरीफ में मैंने नमाज पढ़नी है तो जैसे अब वहां पढ़ना ही लाजिम है जो नफल उसने माने हैं, तो ऐसे ही उसने अगर ये माना कि मिसाल के तौर पर मस्जिद फतह जो है मैं वहां नफल पढ़ूंगा तो यूं ही लाजिम होंगे जैसे मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी शरीफ में तय्युन से लाजिम हो गए। इसे ये भी दुख था इमाम बगवी से, तो उसका भी साथ जिक्र करके फिर इकट्ठा जवाब देना चाहता है। इमाम बगवी अगर हमारे पंजाब में होते तो फिर उनको पंजाबी में बुगवी कहना था, जो बेरे में बुगवी हैं, तो वो ही बगवी लफ्ज है, लेकिन वो और हैं ये और हैं। अच्छा जी, तो अब इब्ने उसैमीन लिख के कहता हाजा गैर सहीहिन, ये एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं अपनी तरफ से सारे इमामों का लिख के गैर सहीहिन। अच्छा जी, लैसा तुक़सदु लित्तबर्रुक बिहा, अब अंदर से बाहर निकल आया वो गन जो आगे बना वहाबी और देवबंद। तो कहता है कि ये जो मसाजिद सलासा है हम तो इनमें भी ये कहते हैं कि बरकत के लिए जाके कोई ना नमाज पढ़े। इस हद तक ये बरकत के वैरी हैं। कहते हैं हाजा गैर सहीहिन लैसा तुक़सदु लित्तबर्रुक बिहा, ये जो मसाजिद तुर्क मदीना की हैं जहां हजरत इब्ने उमर बरकत के लिए जा रहे हैं, कहते हैं इनका इरादा ना किया जाए हत्तल मसाजिद सलासा मा तुक़सदु लित्तबर्रुक बिहा इन्नमा तुक़सदु लिकसरति सवाब, यानी वो जो वहां पर नमाज के इजाफे का जिक्र है उसका इरादा तो किया जाए मगर तबर्रुक का इरादा ना किया जाए। अब दुनिया में वो कहाँ है चीज कि जिस के अंदर तबर्रुक के लिए बंदा इरादा करे। यानी ये जिनसी ऐसी है जैसे उनका की तरह मादूम हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने फिर बढ़ते बढ़ते आगे ये कहा कि हजरे अस्वद को चूमना बरकत के लिए ये भी जायज नहीं, वहां भी फेल मकसूद है सरकार के फेल की तरह। तो इनके नजदीक फिर बरकत पाई किस चीज में जाती है? ना काबे में है, ना मस्जिद नबवी शरीफ में है, ना मसाजिद सलासा के अलावा कहीं है। इस हद तक यानी वहाबियत और बरकत में तजाद है।
جہاں وہابیت ہے وہاں برکت نہیں، جہاں برکت ہے وہاں وہابیت نہیں۔ اچھا جی، اور کہتا ہے کہ اگر ان مقامات میں کسی نے نظر مانی، جو کہ امام بغوی کا بھی درد ہے اس کو، تو کہتا ہے کہ یہ یوں ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے میں آسمان پہ چڑھ کے نفل پڑھوں گا، تو وہ جو استطاعت میں نہیں، تو اس نظر کی طرح اس نظر کا بھی حکم ہے۔ مطلب کیا کہتا ہے، کفارہ یمین دے دے، نفل جہاں مرضی پڑھ لے، لیکن وہاں نہ جائے۔ صفحہ اس کا ہے سائیں 580۔ کون؟ یہ تو ابھی ان وہابیوں میں ہوا ہے نا، یعنی ابھی سے مراد گھنٹہ پہلے نہیں، یعنی اس کو فوت ہوئے بھی کافی سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کو وہ اپنا امام گردانتے ہیں، اور اہم جگہوں پر اس کے سٹال کتابوں کے بیچنے کے لیے لگاتے ہیں۔ اچھا جی، مطلب یہ بن باز اور البانی سے پہلے کا ہے، چونکہ ان بن باز نے اور البانی نے اس پر پھر حاشیے لکھے ہیں اس کی شرح پر، محمد بن صالح عثیمین۔ اچھا جی، تو اتنی نایاب گفتگو ہے اس کی جہالت کے لحاظ سے، یعنی آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مساجد ثلاثہ میں بھی نماز پڑھنے کی برکت ہرگز نہیں، جو اس کا مذہب ہے اور پورے نجد والوں کا، برکت دیکھتے ہی یہ بفر جاتے ہیں۔ اچھا جی، وہ دوسرا پھر یہ لائے گا تو اس سے بہت اہم مسئلہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خیر و برکت، اللہم بارک، اللہم بارک یا شافی الامراض، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔